بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا أن تعوذ بالله من عذاب القبر۔ یہ 128ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ مطہرہ ہے جن کا امت پر بڑا احسان ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ان سے منقول ہیں۔ 2000 کے قریب حدیثیں انہوں نے امت تک پہنچائیں، بالخصوص وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں جو گھر سے متعلق ہیں، جو نجی زندگی سے متعلق ہیں، جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے متعلق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں رویہ، برتاؤ اور گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رہن سہن اور گھر کے امور سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ان میں بیشتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ان کو یہ شرف اور اعزاز حاصل تھا کہ یہی ایک ہی تھی جو آج ہے کنواری تھی۔ بقیہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ سب کے سب پہلے سے بیوہ تھیں، پہلے کسی کے نکاح میں تھیں، ان کی انتقال کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں آئی، نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارک منقول ہے، فرماتی ہیں کہ ان یہودیۃ دخلت علیہا، کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، اس یہودی عورت نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، اور اسی دوران اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ دعا دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا کہ قبر کے اندر عذاب کا ہونا یہ برحق ہے یا نہیں۔ فقال نعم عذاب القبر حق، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ قبر کا جو عذاب ہے، یہ قبر کی جو نعمتیں ہیں ایمان والوں کے لیے اور کافروں اور فساق و فجار کے لیے قبر کے عذاب یہ برحق۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد حضور کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو، یعنی ہر نماز کے بعد جو حضور کی دعائیں ہوتی تھیں ان میں ایک دعا یہ بھی ضرور شامل ہوتی کہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس روایت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس وقت یہ یہودی عورت نے عذاب قبر کا ذکر کیا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم نہیں تھا، بعد میں انہوں نے حضور سے پوچھا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضور سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی نفی کر دی تھی
کہ عذاب قبر کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آخرت یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا وحی کے ذریعے علم نہیں دیا گیا تھا۔ یہودی عورت کو تو علم اس بنیاد پر تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر، توریت کے اندر یہ چیز موجود تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فی الحال اس کا علم وحی کے ذریعے نہیں پہنچایا گیا تھا، اس لیے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کی نفی کر دی تھی۔ بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی یہ بات بتلائی گئی کہ نہیں، عذاب قبر حق ہے، تو پھر اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ عذاب قبر حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم نہیں تھا، کیونکہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تدریجاً یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوں۔ نبوت کا جو زمانہ ہے وہ 23 برسوں کا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے 63 برس کی عمر میں۔ یہ کل دورانیہ 23 برسوں کا ہوتا، یہ وحی کا دورانیہ یعنی نبوت کا دورانیہ کہلاتا۔ تو ان 23 برسوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ تدریجاً احکام نازل ہوئے، پھر ایک حکم نازل ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یک بارگی سارے کے سارے احکام نازل نہیں ہوئے، اور نہ ہی قرآن کریم یک بارگی نازل ہوا، بلکہ قرآن کریم بھی 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ کبھی کوئی ایک سورت نازل ہو گئی، تو کبھی کوئی آیت نازل ہو گئی، تو کبھی کوئی سورت کا ٹکڑا نازل ہو گیا، یوں 23 برسوں کے اندر تدریجاً آہستہ آہستہ یہ احکام نازل ہوئے۔ تو جس وقت اس یہودیہ عورت نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی وحی کے ذریعے قبر کے عذاب سے متعلق نہیں بتلایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم نہیں تھا۔ لیکن بعد میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی یہ بات بتلا دی گئی کہ ہاں قبر کا عذاب برحق ہے، تو پھر اس کے بعد اتنا اہتمام ہوتا، چونکہ پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل سلامتی کے ساتھ گزر جائے، امید ہے کہ بقیہ آگے کے تمام مراحل اور منازل میں بھی وہ سلامتی کے ساتھ پار کر جائے گا، گزر جائے گا۔ لیکن جو یہیں پر پکڑا گیا، گرفت میں آ گیا، پھر بعد میں بھی اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنا اہتمام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد نہیں دیکھا کہ حضور نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو، کیونکہ قبر میں یا تو کافروں، فساق، فجار کے لیے عذاب ہوگا، یا تو ایمان والوں، نیکوکاروں، اتقیاء اور صلحاء کے لیے اس میں نعمتیں ملیں گی، دونوں میں سے ایک بات ہو۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم آپ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ اردو میں مانگ لیا جائے، یا عربی کا یہ جملہ یاد ہے تو یہ مانگ لیا جائے، اللہ سے قبر کے مرحلے کی آسانی مانگی جائے، تو جس کی آسانی کے ساتھ گزر جائے انشاءاللہ اللہ بقیہ مراحل میں بھی آسانی پیدا فرما دیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ، جو کچھ کام کیا سنیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا